دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر افغانستان کے غزنی کا ایک بہادر سیناپتی بھارت آ کر کیسے بن گیا ایک مشہور پیر۔ بھارت کے مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی کیوں رکھتے ہیں ان میں اٹوٹ آستھا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کیوں کروائی ان کے مقبرے کی تعمیر۔ سید سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ہسٹری جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تقریباً 1000 سال پہلے سلطان محمود غزنی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ ان کی سینا کا نیترتو حضرت سید سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ جنگ جیتنے کے بعد خوش ہو کر سلطان نے اپنی بہن ستر معلیٰ سے حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کر دی اور انہیں اجمیر کا گورنر بنا دیا۔ سن 1014 میں یہیں پر حضرت سید مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ دین کی تبلیغ اور انسانیت کو بچانے کی خاطر آپ بارہ بنکی کے سترک قصبے میں تشریف لائے۔ دھیرے دھیرے ان کی نیک دلی اور بزرگی کے چرچے چاروں اور پھیل گئے۔ ہر دھرم کے لوگ اپنی سمسیاؤں کو لے کر حضرت کے پاس آتے اور حضرت ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے۔ لوگوں میں ان کی آستھا بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے راج پاٹ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی اس درگاہ پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں زائرینوں کا جماوڑا لگا رہتا ہے۔ سید سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج 1021 سال 11 مہینے ہو چکے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، آپ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ کے سالے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بہادری کو اور آپ کی مہارت کو دیکھ کر آپ کی شادی اپنی بہن سے کی۔ بھائی، آپ کے اندر جو بہادری تھی، آپ کے اندر جو مہارت تھی، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی ایک چیف کمانڈر بنایا اور اپنی قوم کا ایک سالار بنایا۔ سالار کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پوری فوج کو کنٹرول کرنے والا، جس کو ہم سیپ سالار کہتے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیپ سالار حضور سید سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور سید سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سیپ سالار حضرت سید سالار مسعود علوی غازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت سید ابراہیم رحمہ اللہ علیہ، یہ حضور سید سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ کے فوج کے سیپ سالار ہیں، اور آپ نے ہندوستان کے کئی خطوں کو فتح کیا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید کا مرتبہ دیا اور آپ صبر کرنے والوں میں سے ہیں، اور آپ کا جو حسب اور نسب ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالی علیہ اجمعین سے ملتا ہے، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمہ اللہ علیہ لطائف اشرفی یعنی ان کی جو کتاب ہے، انہوں نے خود یہ لکھا ہے، وہاں جب آپ بہرائچ جائیے تو کم سے کم آدھا سے 1 گھنٹہ وہاں پر دیجئے۔ اچھا، کس لیے دیجئے؟ کیونکہ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا آنا ہوتا ہے ہر 40 منٹ پر، اور ایک دن میں حضرت خضر علیہ السلام 70 مرتبہ آتے ہیں۔ اور وہ آیا اور آپ حضور سید سالار مسعود علوی غازی رحمہ اللہ علیہ گھوڑے سے سوار تھے اور اس کو مارنے لگے چابک سے۔ حضرت شاہ عالم رحمہ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ نہ چلا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، مار کھاتے جا رہا۔ انہوں نے ایک کرامت دیکھی کہ جب آپ کا چابک پڑتا تھا تو اس کا جو سفید داغ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، دھیرے دھیرے شفایاب ہو گیا اور پھر ایک دم ٹھیک ہو گیا، چلے گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضرت ذرا اپنا نام تو بتا دیجئے۔ حضرت شاہ عالم نے پوچھا کہ حضرت آپ ذرا اپنا نام تو بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سالار مسعود غازی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ سترک آئے، آپ
419 میں، سن 419 میں ہجری میں دلہی کو فتح کیا، اور دلہی کو فتح کرنے کے بعد میں 421 میں سید سالار شاہ غازی رحمہ اللہ علیہ. تو یہاں پر ایک ایسا معاملہ تھا کہ سترک کو سدھارنا بھی تھا اور سترک کو صحیح راستے پر لانا بھی تھا. اچھا، ادھر اجمیر میں جو گورنر تھے ان پر روک تھام بھی لگی تھی، ان کو بھی چھوڑانا تھا، کیونکہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سالار شاہ غازی رحمہ اللہ علیہ اور 4 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. تو خط آیا تھا اور بتانے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ اجمیر میں گورنر کو پریشان کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چلیے بھائی. تو حضور سید سالار شاہ غازی رحمہ اللہ علیہ اجمیر آئے اور اجمیر میں جو ہے ان چیزوں کو فتح کیا، گورنر کو بھی بتایا، آپ وہاں کے گورنر بھی رہے الحمدللہ. اور اللہ پاک نے آپ سے بڑے کام لے، آپ نے ملتان جو ہے آپ کو گجرات، ایسا کوئی خطہ نہیں باقی رہا جہاں پر آپ نے جنگوں کو فتح آپ نہیں کیا. اسی وجہ سے لوگ آپ کو غازی کہتے ہیں. تو جنگوں کو فتح کر کر زندہ واپس آ جائے وہ اللہ کا غازی ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ نہ میرے پاس اس کا گوشت پہنچے گا اور نہ اس کی کھال ہم پر پہنچے گی، اس کا تقویٰ یعنی خون گرنے سے پہلے اللہ پاک اس غازی کے خون کو یعنی اس شہید کے خون کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے. تو آپ جب یہاں پر آئے تو بڑی پریشانیاں تھیں، بڑی دقتیں، دین پھیلانے میں بڑی جو ہے رکاوٹیں لگیں. تو آپ کے جو مزارات ہیں یہاں پر دیار سید سالار میں جو مزارات ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ سب آپ کے خدمت گزار ہیں، آپ کے ساتھ میں آئے تھے. حضرت جلالی شاہ رحمہ اللہ علیہ کے آپ ساتھ میں آئے تھے، حضرت مدنی شاہ رحمہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ میں آئے تھے، اور حضرت شارنگ شہید رحمہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ میں آئے تھے، حضرت استاد شاہ رحمہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ میں آئے تھے. تمام اہل مزار، اہل بزرگان دین آپ کے ساتھ میں آئے تھے. اور سترک کو آپ نے اس طریقے سے فتح یاب کیا کہ سترک چمک اٹھا، گلزار گلزار ہو گیا. اور یہاں پر دین کو ایک ایسا پھیلایا، دین کو ایسا چمکایا کہ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے تمام مسلمان ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضور سید سالار شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر بڑی بڑی دور سے ممبئی، کلکتہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، کانپور، آگرہ، دلہی، پنجاب، کوئی ایسی کنٹری نہیں باقی جہاں سے حضور سید سالار شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لوگ نہ آتے. آپ کی محبت میں لوگ سائیکل سے پیدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. اور میں اس پر 4 شعر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. شعر یہ ہے کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا. اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا.